ساکن کے بعد غین آیا، کہاں سے آیا؟ حروف حلقی میں سے۔ تو اب یہاں پر نون ساکن کی آواز کو ہمیں صاف کلیئر ظاہر کر کے پڑھنی ہے۔ من کیسے پڑھنی ہے؟ من غیرہ فون۔ اب ون کی جو آواز ہے بالکل صاف ہونی چاہیے، کیونکہ تنوین کے بعد حمزہ آ گیا حروف حلقی میں سے۔ میم نون زیر من، دیکھیے نون ساکن کے بعد عین آ گیا تو یہاں پر اظہار ہوگا۔ عین یا زبر آئی، یا ساکن سے پہلے زبر ہے یا لین ہوگا۔ دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے تنوین نون ساکن کے بارے میں پڑھا تھا، آج ہم اظہار کے بارے میں پڑھیں گے۔ اظہار کا سبق آپ کے جب ہی سمجھ میں آئے گا اگر آپ تنوین نون ساکن کے بارے میں جان لیں گے۔ اس کو جاننا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے، لازمی ہے۔ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا، وہاں سے آپ دیکھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 9، اظہار۔ اظہار کا مطلب ہوتا ہے دکھانا، ظاہر کرنا۔ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ۔ اگر آپ نے تنوین نون ساکن کو پڑھا ہے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات، نہیں پڑھا ہے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ ان 6 حرفوں کو آپ کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئے تو نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلدی پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی، دیکھیے حروف حلقی ان 6 حرفوں کو بولتے ہیں۔ تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد اگر یہ حرف آ جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ اظہار۔ اب ہم آگے سمجھتے ہیں اسے، دیکھیے طیرن، را کے اوپر کیا ہے یہاں پر؟ تنوین، اور تنوین کے بعد یہ کیا آ رہا ہے؟ حمزہ۔ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہاں سے، حروف حلقی میں سے۔ تو اب یہاں پر اظہار ہوگا، کیسے پڑھا جائے گا یہ؟ طیرن ابابیلا۔ را کی جو آواز ہے کلیئر ہونی چاہیے، تنوین کی آواز ہے یہ طیرن، کیونکہ را کے اوپر 2 زبر ہیں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین بولتے ہیں۔ یہ سبق نمبر 8 میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوا؟ اظہار۔ اب چلیے آگے چلتے ہیں۔ نار حامیۃ، دیکھیے تنوین کے بعد میں ہا آ گیا حروف حلقی میں سے، یہ والا ہا، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار۔ یہاں پر جو ہے تنوین کی آواز کو ہمیں صاف پڑھنا ہے، کلیئر پڑھنا ہے۔ نارن۔ آگے چلتے ہیں۔ لمن خشیہ، اب دیکھیے نون ساکن ہے یہاں پر، یہ میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے پیچھے، جب نون کے اوپر جزم ہوگا تو نون ساکن ہوگا۔ تو یہاں پر کیا پڑھا تھا ہم نے؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد۔ اب تنوین کے بعد تو ہم نے پڑھ لیا، اب یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد خا رہا ہے، کہاں سے؟ یہاں سے، حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے۔ تو یہاں پر نون ساکن کی آواز کو ہمیں صاف پڑھنی ہے، کلیئر پڑھنی ہے اظہار کے ساتھ۔ لمن خشیہ من غیرہ۔ اب دیکھیے نون ساکن کے بعد غین آیا، کہاں سے آیا؟ حروف حلقی میں سے۔ تو اب یہاں پر نون ساکن کی آواز کو ہمیں صاف کلیئر ظاہر کر کے پڑھنی ہے۔ من کیسے پڑھنی ہے؟ من غیرہ۔ چلیے آگے چلتے ہیں اب۔ یومئذ علیہا، دیکھیے ذن تنوین ہے زال کے نیچے، اور تنوین کے بعد میں کیا آیا؟ عین، کہاں سے؟ حروف حلقی میں سے یہ آ گیا۔ تو یہاں پر یہ آواز ہمیں کلیئر پڑھنی ہے، ظاہر کر کے پڑھنی ہے اس آواز کو۔ منہ خطابا، نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ دیکھیے یہ آ گیا حروف حلقی میں سے۔ تو یہاں پر نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ من عین آنیۃ، نون ساکن کے بعد عین آیا حروف حلقی میں سے، تو یہاں پر من کی آواز کو ہمیں صاف کلیئر پڑھنا ہے۔ اب یہاں پر تنوین آئی ہے نون کے نیچے، اور تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے حروف حلقی میں سے، تو یہاں پر بھی اظہار ہوگا۔ اس کو حمزہ کیوں بولتے ہیں اس کے بارے میں نے پڑھا دیا ہے سبق نمبر 3 میں، اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھ لیں۔ کفوا احد، دیکھیے تنوین ہے واو کے اوپر، تنوین کے بعد میں یہ حمزہ آ گیا، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ اس بات کو آپ اچھی طریقے سے یاد کر لیں، تنوین اور نون ساکن کا جاننا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ سبق نمبر 8 اور سبق نمبر 7 کو ضرور دیکھ لیں، ورنہ آپ سمجھ نہیں پائیں گے۔ فمن عفیہ، نون ساکن کے بعد عین آ گیا،
من اخیہ نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا اظہار ہوگا، من اذن نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا تو اظہار ہوگا، کتاب حکیم دیکھیے تنوین کے بعد حا گیا حروف حلقی میں سے تو اظہار ہوگا، عذاب غلیظ تنوین کے بعد غین آ گیا حروف حلقی میں سے تو اظہار ہوگا، حاسد اذا حسد چلیے اب ہم ان کو ملانا سیکھتے ہیں کیسے انہیں ملا کر پڑھتے ہیں۔ تو یا زبر طی یا ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے تو یہاں پر یالین ہوگا، نرم آواز کے ساتھ پڑھی جائے گی یہ آواز، طی کھینچنا نہیں ہے۔ را دو زبر رن طی رن کیونکہ تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو را کی آواز کو ہمیں صاف پڑھنی ہے، حمزہ زبر آ با الف زبر با ابا با یا زیر بی ابابی لم زبر لا ابابیلا نون الف زبر نا الف سے پہلے زبر آ گیا الف مد ہوگا یعنی الف کھینچ کر پڑھا جائے گا، را دو پیش رن تنوین کے بعد حا گیا تو را کی آواز کو صاف پڑھنا ہے، نارن حا الف زبر حا میم زیر می حامی یا زبر یا حامیہ تا دو پیش تن حامیتن لام زیر لی میم نون زبر من دیکھیے نون ساکن کے بعد خا آ گیا، اب من کی آواز صاف پڑھی جائے گی یہاں پر، لمن خا زبر خا شین زیر سی خشی یا زبر یا خشیہ، اب بعض لوگ اسے خا کو کیا بولتے ہیں کھا خشیہ کہتے ہیں، خشیہ نہیں خشیہ، خا کو نکالنا بے حد ضروری ہے، اگر آپ خا کو نہیں نکالو گے تو اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی، اور خا کہاں سے نکلتا ہے آپ کو اس کی ایک ٹرک بتاتا ہوں میں، جب ہم تھوکتے ہیں گلے کے اندر آواز ہوتی ہے یہ جو آواز ہے خے خے کی یہیں سے ہی خا نکلے گا، میم نون زیر من غین یا زبر غی یا ساکن ہے یا ساکن سے پہلے غین کے اوپر زبر ہے تو یالین ہوگا، نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھا جائے گا، رازر ری من غیری ہاں کھڑی زیر ہی کھڑی زیر یا مدہ کی برابر کھنچتی ہے، من غیری ہی یا واو زبر یو واو ساکن سے پہلا والا حرف یا ہے اس کے اوپر زبر ہے تو یہاں پر واولین ہوگا، نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھا جائے گا، میم زبر ما یوما حمزہ زیر ای یوما ای زال دو زیر زن دیکھیے تنوین کے بعد میں عین آ گیا تو اب زال دو زیر زن یہ آواز بالکل صاف پڑھنی ہے، یوما ایذن عین زبر ع لام یا زبر لی یہاں پر یا ساکن ہے یا ساکن سے پہلے لام ہے اس کے اوپر زبر ہے تو یالین ہوگا، نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھا جائے گا، علی ہا الف زبر ہا الف سے پہلے زبر ہے ہا کے اوپر تو الف مد ہوگا یہاں پر الف کھنچ کر پڑھا جائے گا، علیہا میم نون زیر من ہا پیش ہو من ہو نون ساکن کے بعد ہا آ گیا تو یہاں پر نون ساکن کی آواز ہمیں صاف پڑھنی ہے بالکل، خازر خی تو الف زبر تو دیکھیے یہاں پر الف سے پہلے طا کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، دوسرا قاعدہ اس میں یہ ہوگا طا جب بھی آتا ہے موٹا پڑھا جائے گا اور طا کے ساتھ الف بھی ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، خطا دو زبر بن خطابا میم نون زیر من دیکھیے نون ساکن کے بعد عین آ گیا تو یہاں پر اظہار ہوگا، عین یا زبر آئی یا ساکن سے پہلے زبر ہے یالین ہوگا، نون دو زیر نن عینن حمزہ کھڑا زبر آ نون زیر نی آنی یا زبر یا آنی یا تا دو زیر تن آنیتن کاف پیس کو فا پیس فو کوفو واو دو زبر ون کوفو ون، اب ون کی جو آواز ہے بالکل صاف ہونی چاہیے کیونکہ تنوین کے بعد حمزہ آ گیا حروف حلقی میں سے، حمزہ زبر آ ح زبر ہا آح دال دو پیش دن آحدن فا زبر فا میم نون زبر من فمن عین پیش عو فا زر فی عوفی یا زبر یا عوفیہ میم نون زر من حمزہ زبر آ خا یا زر خی من اخی حاضر ہی من اخی یہاں پر دیکھیں خی اخی خی کی آواز کھنچ رہی ہے، کیوں کھنچ رہی ہے کیونکہ یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلا حرف خا ہے اور خا کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر یا مدہ ہوگا یعنی یا کھنچ کر پڑھا جائے گا، یا مدہ الف مدہ واولین یالین ان کے بارے میں نے سب پڑھا دیا ہے، آپ ان ویڈیو کو ضرور دیکھیں تبھی آپ کا قرآن کریم ٹھیک ہو پائے گا ورنہ ٹھیک نہیں ہو پائے گا، اور اگر آپ قرآن کریم کو بالکل شروعات سے زیرو سے پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ ہماری شروع سے ویڈیو بچوں کو دکھائیں یا کسی اچھے قاری سے اپنے بچے کو پڑھائیں تبھی آپ کا بچہ قرآن کریم اچھا پڑھ سکتا ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ کا کوئی ڈاؤٹ ہے کوئی پریشانی ہے تو مجھے کمنٹس کریں، انشاءاللہ آپ کی پوری مدد کروں گا۔ میم نون زبر من حمزہ زبر آ من آ زال زی من ازی نون زبر نا من ازینا زال جہاں بھی آئے گا ہمیشہ باریک پڑھا جائے گا، اور یہ کہاں سے نکلتا ہے زبان کی نوک جو ہے ہمارے اوپر کے جو دو دانت ہیں زبان کی نوک کو ان کے نیچے لگاؤ تو زال نکل جائے گا جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔
काफ ज़ेर की, ता अली ज़बर ता की, ता बादो पेश बुन। अब बुन की आवाज़ साफ आएगी क्योंकि तनवीन के बाद हा आ गया। किताबुन, हा ज़बर हा, काफ या ज़ेर की। अब देखिए यहाँ पर या से पहले काफ है, काफ के नीचे ज़ेर है, तो यहाँ पर या मद्दा होगा, यानी या खिंचकर पढ़ा जाएगा। हकी, मीम दो पेश मुन, हकीमुन। आइन ज़बर आ, ज़ाल अली ज़बर ज़, अज़, बा दो पेश बुन, अज़ाबुन। अलिफ से पहले ज़ाल के ऊपर ज़बर है, तो यहाँ पर अलिफ मद्दा होगा, यानी अलिफ खिंचकर पढ़ा जाएगा। बादो पेश बुन यानी तनवीन, तनवीन के बाद गैन आया हरूफ हल्की में से, तो अब बुन की आवाज़ यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। गैन ज़बर गा, लाम या ज़िल ली, गली, वादो पेश ज़ुन, गलीज़ुन। देखिए ये जो है मुंह भर के पढ़ा जाता है, जब हम इसको पढ़ते हैं मुंह के अंदर एक सख्ती पैदा हो जाती है, और ये कहाँ से निकलता है? ज़बान की नोक को, ऊपर के जो हमारे दो दांत हैं सामने वाले, ज़बान की नोक को उनके नीचे लगाओ तो ये निकल जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हा ज़बर हा, सीन ज़ेर सी, हा सी, दाल दो ज़ेर दिन, हा सी दिन। हमज़ा ज़ेर ई, ज़ाल अली ज़बर ज़ा, इज़ा, हा ज़बर हा। हा कहाँ से निकलता है? अगर हमने इसे हा कह दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक क्या है? हा। और ये कहाँ से निकलता है, इसकी आपको ट्रिक बताता हूँ। जब हम रनिंग करते हैं यानी दौड़ते हैं तो सांस फूल जाता है, हम थक जाते हैं, तो हलक से एक आवाज़ आती है, वहीं से ही ये हा निकलेगा। सिंजवसा हसा, दाल ज़बरदा, हसदा। दोस्तों आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ में शेयर ज़रूर करें, ताकि वो लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप इजाज़त दे दीजिए।